حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سامنے رکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہتا ہے کہ اگر تم ہمارے راستے میں کوشش کرو گے تو ہم لازماً اپنا راستہ دکھائیں گے۔ تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا جو آج انتخاب کیے ہیں وہ اسی وجہ سے کیے ہیں۔ تو ان کے بہت دلچسپ سوانح حیات ہے اور ایمان افروز ہے۔ یہ گارنٹی ہے کہ ایمان اس میں آپ کا اضافہ ہوگا ہی ہوگا، یعنی چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو، ان کی اسٹوری پڑھے گا تو ان کا ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، اور ایک غیر مسلم کو بھی سنائیں گے تو اس کے بھی ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب بہت سارے سبق ہیں ان کے لائف میں، لہذا ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصل میں ایران کے رہنے والے تھے۔ اصفہان وہاں کے یہ ہے، اس کے ایک بستی ہے، وہ جی نامی بستی تھی جی۔ تو وہاں کے اصفہان میں وہاں کے رہنے والے تھے، اور ان کے والد تھے کاشتکار تھے، زمیندار تھے۔ اور ایران میں اس وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان ہوا ہے تو وہ لوگ مجوسی تھے۔ مجوسی ان لوگوں کہتے ہیں جو لوگ آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ تو ان کے والد زمیندار بھی تھے اور مذہبی بھی تھے، لہذا انہوں نے اپنا مندر اپنے گھر میں ہی بنائے رہے تھے۔ اور مجوسی میں سب سے اعلیٰ مجوسی اس کو، یعنی پارسی جس کو بولتے ہیں آج کے دور میں، وہ سب سے اعلیٰ اس کو مانا جاتا ہے جو اپنے گھر میں آگ کا الاؤ جلائے اور اس کو بجھنے نہ دے۔ تو جو جتنا دن تک بجھنے نہیں دیا وہ اتنا ہی بڑا مذہبی مانا جائے گا، یعنی کنٹینیو جلاتے رہنا۔ جیسے گنپتی کے سامنے جگے رہتے لوگ، تو ویسے ہی ان کے سامنے تو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی والد نے ان کو لگا دی تھی۔ ان کو مذہب سے بڑی دلچسپی تھی، تو اب جس معاشرے میں آگ کھولے اسی میں لگ گئے۔ تو اب والد نے یہی ڈیوٹی دے دی کہ بیٹا تو آگ کے پاس رہ اور یہ بجھنے نہ پائے، اور بس یہ ہے کہ ضرورت کے تحت جاؤ اور بقیہ آ کر کے اس میں فیول ڈالتے رہو۔ تو یہ یہی کام کرتے رہتے تھے۔ ان کا اصل نام فارسی الاصل نام وہ مابا تھا۔ بعد میں یہ جب اسلام قبول کیا تب سلمان نام پڑا ہے، بقیہ ان کا نام ایرانی الاصل میں مابا تھا، اور ان کا خاندان کا نام تھا آب الملک۔ یہ خاندان ان کا یہ تھا۔ اب ایک روز کیا ہوا کہ ان کے والد کو گھر کی مرمت وغیرہ کی ضرورت پڑ گئی، تو وہ کھیت میں ان کے والد کام کرتے تھے اور گھر میں مذہبی خدمت یہ انجام دیتے تھے، اور آرام سے چل رہا تھا۔ ان کو بھی شوق تھا مذہب خدمت کرنے کا، اور ان کو یہ کام تھا۔ ایک دن یہ ہوا کہ گھر کے مرمت کی وجہ سے ان کے والد رک گئے، ان کو گھر میں رکنا پڑا۔ تو اس روز کھیت کھلیان کے طرف اپنے بیٹے کو بولے بابا کو کہ آپ چلے جاؤ کھیت میں اور آج کام کر کے آ جاؤ، میں آج یہ کام سے نپٹ لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابو جان میں جاتا ہوں۔ جب یہ جا رہے تھے تو ابھی کھیت کافی دور تھے، راستے ہی میں ایک گرجا گھر مل گیا۔ تو گرجا گھر کے پاس سے جب کراس کیے تو عام طور سے ان کو گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے، ہمیشہ پیک۔ تو کچھ آواز وغیرہ عبادت کی سنائی تھی، تو ان کو تجسس ہوا، یہ مذہبی تھے ہی تو دوسرے مذہب کے بارے میں بھی تجسس ہوا، تو وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس وقت وہ لوگ انجیل وغیرہ پڑھ رہے تھے، تو کچھ سوالات وغیرہ کیے، تو ان کے عبادات وغیرہ کے طریقے وغیرہ ان کو بہت پسند آئے، اور اپنے عبادت کے طریقے میں ان کو کچھ جان نظر نہیں آئی کہ یہ کیا ہے کہ ہم فیول ڈالتے ہیں تو آگ جلتی ہے، نہیں ڈالیں تو بجھ جاتی ہے، تو یہ ہمارا فائدہ نقصان کے کیسے مالک ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر بھی پرمپرا ہے تو نبھاتے چلے جاؤ۔ ادھر ون گاڈ کی بات آ رہی تھی، تو اس لحاظ سے ان کو اس میں زیادہ جان ملی، اور اپنے مذہب کے تعلق سے لگا کہ ہم لوگ خواہ ایک رسم کو لے کے چل رہے ہیں، لہذا وہ صبح سے لے کر کے شام تک گرجائے گھر میں رہے، اور اچھی طرح انہوں نے سوالات وغیرہ کیے، اور وہاں کے پادری لوگوں نے اس وقت اصل اسلام وہی تھا، ابھی تو اسلام آیا نہیں تھا، تو اسلام سے پہلے لیٹسٹ میں عیسائیت ہی تھی، تو انہوں نے اچھی طرح بتایا، تو ان کے دل میں بات جم گئی، لہذا یہ کھیت جانے کے بجائے واپس آ گئے۔ شام میں جو والد نے رپورٹنگ مانگی کیا ہوا بیٹا کھیت وغیرہ کا معاملہ، تو انہوں نے کہا ابو جان میں تو گیا ہی نہیں۔ کہا تم تو گئے تھے گھر سے، کہاں رہ گئے؟ وہ بولے میں تو راستے میں گیا، ایک گرجا گھر نظر آ گیا، وہاں سے کچھ تلاوت وغیرہ کی آواز آ رہی تھی، میں اندر داخل ہوا اور میں دیکھا ان کی عبادت کا طریقہ، تلاوت کا طریقہ، تو مجھے بہت بھلا نظر آیا۔ تو والد نے کہا ارے تمہارا جو مذہب ہے نا اس کے پاسنگ کے برابر بھی وہ نہیں ہے،
انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو ان کا مذہب زیادہ اچھا لگا، ہمارے مذہب میں کوئی جان نظر نہیں آئی۔ تو اب والد کو خطرہ محسوس ہو گیا کہ کہیں جو ہے یہ تبدیلی مذہب نہ کریں، لہذا تھوڑا ڈانٹے ڈپٹے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اگر لاجیکل بات کی جائے تو بات جو ہے ادھر مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ تو والد کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ مذہب چینج نہ کر دے تو پاؤں میں بیڑی ڈال دے، کہا گھر سے نکلنا نہیں۔ اور شروع سے ہی سمجھے کہ ایک لڑکی بنا کر کے ان کو رکھے ہوئے تھے، گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتے۔ اب تو اور خطرہ ہوا، ایک دن نکلنے میں یہ خطرہ ہوا، لہذا پاؤں میں بیڑی ڈال دیا، بولے کہ آپ یہیں پہ رہو اور یہی کام کرتے رہو۔ لیکن کسی طرح سے جو ہے انہوں نے جو ہے پادری وغیرہ کو جو ہے انفارمیشن خبر بھجوائے کہ اگر کوئی جو ہے قافلہ وغیرہ آئے تو مجھے اطلاع کیجیے گا، کیونکہ ان لوگوں سے انہوں نے خبر یہ کی کہ یہاں پہ تو آپ کا ایک گرجا گھر ہے، لیکن اس مذہب کا اصل جڑ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یروشلم میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام جہاں یروشلم جو ہے شام میں ہے، تو شام میں وہاں پہ اصل یہ سینٹر ہے، یہاں پر تو سمجھیے برانچز ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تجارت کا قافلہ جو ہے وہاں سے آئے شام کا تو مجھے بتائیے گا، تو میں جو ہے کسی طرح کوشش کروں گا وہاں جانے کی۔ تو لہٰذا اتفاق کی بات ہے کہ ایک تاجر جو ہے وہ شام سے جو ہے قافلہ آیا ایران میں، تو ان کو جو ہے پادریوں نے اطلاع دے دی کہ قافلہ آ گیا ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ اچھا یہ جب جانے لگے واپس تو مجھے اطلاع کیجیے گا، کیونکہ ابھی جا کے کیا کروں۔ تو پھر جب جانے کا وقت آیا تو پھر ان لوگوں نے اطلاع بھجوا دی کہ وہ لوگ اب جانے والے ہیں۔ تو انہوں نے کسی طرح سے بیڑی وغیرہ کے جب میں نے کھلوائے اور پھر کھلا کر کے جو ہے وہ سیدھے جو ہے تاجر قافلے کے ساتھ جو ہے روانہ ہو گئے۔ اب روانہ ہو کر کے جو ہے یہ لوگ ایران سے جو ہے ایران سے شام پہنچ گئے۔ اب یہ پہلی ہجرت ہے ان کی، ابھی جو ہے اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر ہو رہی ہے۔ ایمان شام میں جب پہنچے ہیں تو لوگوں سے بتایا کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، تو پھر جو ہے لوگوں نے ان کو بڑے گرجا گھر میں جو ہے بتا دی کہ ہاں آپ چلے جائیے اور پادری کے ساتھ رہیے، جو بھی سوالات وغیرہ وہ کیجیے، اور دل مطمئن ہو جائے تو آپ ایمان قبول کر لیجیے گا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی تربیت وغیرہ کرتے رہیے گا۔ تو وہاں پر جا کر کے جو ہے عیسائیت قبول کر لیے، اور پھر جو ہے وہ بشپ جو رہتا ہے یا اسقف، اس کے نگرانی میں تربیت علم وغیرہ حاصل کرنے لگے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں جس پادری کے پاس ٹھہرا میں اس سے متاثر نہیں ہوا، وہ بڑا بے دین قسم کا اور دنیا پرست آدمی تھا۔ وہ لوگوں کو ترغیب دیتا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ دو، جو لوگ صدقے کا مال لاتے وہ جمع کر کے اپنے گھر میں جمع محفوظ کر لیتا، دنیا دار آدمی تھا۔ جب وہ مرا اس کی جگہ پہ جانشین جو عیسائی پادری بنا وہ بہت نیک آدمی تھا، میں اس کے ساتھ رہا، اور جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے پوچھا میں آپ کے مرنے کے بعد کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا شہر موصل میں فلاں پادری ہے، اس کے پاس جاؤ۔ میں شہر موصل میں چلا گیا، اس پادری کی خدمت میں رہا، میں نے پورا اپنے آنے کا قصہ بیان کیا، وہ بہت نیک آدمی تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا میں نے اس پادری سے پوچھا اب میں کہاں جاؤں؟ تو مجھے انہوں نے کہا نصیبین وہاں شہر ہے، وہاں پادری ہے، وہاں چلے جانا۔ میں ان کی موت کے بعد وہاں چلا گیا، وہ بھی پادری بہت اچھا تھا، بہت نیک آدمی تھا، میں اس کی خدمت میں لگا رہا۔ اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا شہر غموریہ میں وہاں ایک پادری ہے، اس کے پاس جاؤ۔ میں ان کے پاس چلا گیا، وہاں میں نے کچھ مزدوری بھی کی، میرے پاس کچھ بکریاں اور کچھ گائے جمع ہو گئے۔ جب اس پادری کی موت کا وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا میں اب کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا اب کرۂ ارض اور زمین پہ کوئی آدمی ہمارے پادریوں کا ایسا موجود نہیں ہے جو صحیح دین مسیحیت پہ چل رہا ہو، اس لیے میں آپ کو اب وصیت کرتا ہوں عرب کی سرزمین پہ ایک نبی پیدا ہونے والا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس سرزمین پہ وہ ہوں گے اس کی علامت یہ ہے وہاں کھجوریں بہت ہوں گی، اور شہر کے دونوں طرف یہ سنگریزے کنکریلی زمین جیسی ہوتی ہے پہاڑیاں، یہ اس کے دونوں طرف ہوں گی۔ نمبر 2 وہ پیغمبر ایسا ہے ہدیہ قبول کرتا ہے، صدقہ نہیں کھاتا۔ نمبر 3 ان کے یہ دو جو شانے کے کندھے ہیں ان کے درمیان ایک مہر نبوت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان یہ کبوتر کے انڈے سے ذرا بڑا اور مرغی کے انڈے سے چھوٹا ایسے ابھرا ہوا گوشت کا حصہ تھا انڈے کی طرح، یہ اللہ کے نبی کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں۔
انہوں نے کہا میں انتظار میں رہا تو ایک عرب کا قافلہ تھا، بنو کلب قبیلے کا، وہ جا رہا تھا مکہ۔ میں نے کہا مجھے آپ اپنے عرب میں لے چلو، اس کے بدلے میں یہ گائے ساری تمہیں دیتا ہوں، اس کے بدلے بکریاں ساری تمہیں دیتا ہوں، مجھے مکہ لے چلو۔ وہ مکہ مکرمہ لے گئے۔ انہوں نے میرے اوپر ظلم یہ کیا، میری بکریاں بھی لے لی، میری گائے بھی لے لی، اور مجھے بنو قریظہ یہودی قبیلے کے ہاتھ غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ دیکھو رئیس کا بیٹا ہے اور اللہ کے نبی کی محبت میں بکتا ہوا چلا گیا۔ رئیس کا بیٹا جب اللہ کسی کو کھینچے اپنی محبت میں، اللہ کیسے اسباب عطا فرماتے ہیں۔ غلام بنے، کہتے ہیں مکہ سے خریدا، اور بنو قریظہ یہودیوں نے مجھے مدینہ لے آئے۔ میں مدینہ منورہ پہنچا، وہ کھجوروں کے درخت دیکھے تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں نے کہا اب صحیح جگہ پر پہنچایا ہوں، رئیس کا بیٹا غلام بن کے جا رہا ہے اور خوش ہے، میں اس سرزمین پہ پہنچ گیا ہوں جہاں آخری پیغمبر آنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میں بہت خوش ہوا۔ اب میں انتظار میں تھا حضور پاک کے بارے میں خبر ملے۔ ایک اچانک اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ رہے ہیں، اور مدینہ داخل ہونے سے پہلے جہاں قباء مسجد ہے، اللہ کے نبی پہلے وہاں ٹھہرے تھے، وہاں ٹھہرے ہیں۔ کہتے ہیں میں وہاں سے مدینہ سے نکلا اور قباء پہنچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا حضور یہ کچھ صدقہ میں لایا ہوں، صدقہ۔ اللہ کے نبی نے اس کو لیا اور فرمایا سلمان ہم نبی ہیں، ہم صدقہ نہیں کھاتے، آپ نے صدقہ صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ کہتے ہیں مجھے خوشی ہوئی کہ دوسری نشانی بھی مجھے مل گئی، یہ باغات والا شہر بھی مل گیا، اور دوسری نشانی کہ آخری نبی صدقہ قبول نہیں کریں گے، یہ بھی نشانی مل گئی۔ کہتے ہیں حضور وہاں سے مدینہ منورہ آئے، میرے دل میں خواہش آئی اللہ کے نبی کی خدمت میں جاؤں۔ میں پھر حضور پاک کی خدمت میں گیا تو میں نے کہا حضور ہدیہ ہے، آپ نے کھا لیا؟ فرمایا ہاں ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں اور ہم ہدیہ کھا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خود استعمال فرمایا اور باقی ہدیہ آپ نے صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا۔ اب کہتے ہیں میں واپس چلا گیا، غلام تھا، غلامی میں کام کرتا رہا۔ کچھ دنوں بعد میں پھر آیا، جب پہنچا تو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے ہیں اور کسی صحابی کو دفن ہو رہا ہے، وہاں گئے ہیں۔ میں کہتے ہیں میں وہاں گیا تو قبر کھودی جا رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں پشت کی طرف آیا، اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ یہ سلمان کیوں آ رہا ہے، آپ نے اپنی کمر سے کپڑا اتارا تو میں نے مہر نبوت کو بھی دیکھ لیا۔ میں نے مہر نبوت کو دیکھا تو میں چمٹ گیا، میں نے اللہ کے نبی کی نبوت کو چوم لیا۔ بس میرے کیا کہنے، میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا کہ جس کے لیے میں در بدر کے دھکے کھا رہا تھا، آج وہ مجھے حضور مل گئے ہیں۔ اب حضرت سلمان کہنے لگے، پھر خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلمان نے اپنا پورا قصہ واقعہ سنایا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ یہودیوں سے یہ مکاتبت طے کرو۔ مکاتبت عربی زبان میں کہتے ہیں کہ غلام اپنے آقا سے کہے کہ تم کتنے پیسے لوگے اور مجھے آزاد کر دو، اسے کہتے ہیں مکاتبت۔ تو انہوں نے جا کر اپنے یہودی مالک اور آقا سے معاملہ طے کیا، کیا مجھے آزاد کرو، بتاؤ بدلے میں کیا لوگے؟ یہودی کہنے لگا ایک تو بدلے میں ہم آپ سے 40 اوقیہ سونا، یہ سونے کی اچھی خاصی مقدار ہے، اتنا سونا دو۔ نمبر 2 300 درخت کھجوروں کے لگاؤ، جب یہ کھجوروں کے درخت بڑے ہو جائیں اور پھل دینا شروع کر دیں ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ یہ واپس آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے مکاتبت تو طے کی ہے لیکن سودا بڑا مہنگا ہے، ایک تو اس نے اتنا سونا مانگا ہے اور دوسرا اس نے کہا 300 درخت لگاؤ، جب ان میں پھل آ جائیں گے ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم کہہ دو مجھے منظور ہے، تم کہہ دو مجھے منظور ہے۔ یا رسول فرمایا ہاں تم کہہ دو مجھے منظور ہے۔ حضرت سلمان نے منظور کر لیا۔ اب حضرت سلمان اللہ کے نبی خدمت میں آئے، حضور پاک کی خدمت میں کسی تھوڑا سا سونا ہدیے میں آیا، آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ، اس میں سے اپنا مال ادا کرو۔ حضرت سلمان نے کہا حضور تھوڑا سا ہے، فرمایا تم لے جاؤ۔ حضرت سلمان نے اس سے تول کے دیا تو بدلے کتابت بھی ادا ہو گیا اور سونا مزید بچ گیا۔ یہ تو برکت والا سونا تھا نا، کثرت والا نہیں، برکت والا تھا۔ حضرت سلمان کہتے سونا بدلے کتابت ادا ہو گیا۔ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے مالک سے پوچھو کہ کہاں پہ 300 کھجوروں کے درخت لگانے ہیں۔ اس نے کہا جی فلاں زمین میں۔ اللہ کے نبی نے کھجور کے درخت منگائے اور اپنے ہاتھوں سے آپ نے لگائے، اپنے ہاتھوں سے۔ ابھی سال نہیں گزرا تھا کہ کھجور بڑا ہوا اور اس پہ پھل لگ گئے۔
ایک سال میں کھجور بڑھی اور پھل لگ گیا۔ اب شمائل ترمذی میں روایت موجود ہے کہ اس میں بعض درخت ایسے تھے کھجور کے جن پر پھل نہیں لگا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق فرمائی بھی ان پر پھل کیوں نہیں لگا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ درخت وہ تھے جو اللہ کے نبی کے ہاتھ کے نہیں تھے، یہ کسی صحابی نے لگائے تھے۔ اللہ کے نبی نے پھر وہ درخت بھی لگائے اور اسی سال ان میں بھی پھل لگ گیا۔ اور سلمان فارسی آزاد ہو کے ادھر سے آزاد ہوئے، ادھر اللہ کے نبی کے غلام بن گئے۔ پھر سلمان فارسی نے وفا کی ہے اور حدیث پاک میں ہے، حضور پاک نے فرمایا سلمان کے بارے میں کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، میں نے اس کو اپنے اہل بیت میں شامل کر لیا ہے، اب سلمان میرا ہے، ہم سلمان کے ہیں۔ غزوہ خندق جو مدینہ کے دفاع کی جنگ لڑی گئی ہے، حضرت سلمان کے مشورے کے مطابق وہ خندق کھودی گئی اور مسلمانوں نے جنگ ہاری نہیں بلکہ جنگ جیتی ہے۔